پانی اگر گرتا کپڑے پہ گرتا ہے تو کپڑا پاک رہے گا؟ یعنی خاص پانی اگر کپڑے پر گر جائے، بندہ کہہ رہا ہے جی جی، تو اس وقت پانی تو گر گیا، آدمی نے اپنے عضو کو تو دھو لیا، جی جی، اب وہ کپڑے کو اگر نہیں دھوتا تو کیا اس کا کپڑا پاک ہوگا یا دھونے سے پاک ہوگا؟ یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جی، اب استنجا کر کے اٹھتے ہیں تو پانی کے چھینٹے جو ہے کپڑوں پہ گر جاتے ہیں۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ استنجا کرنے کے بعد جو چھینٹے ہیں اس کی تو پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی نجاست ظاہری نظر آتی تھی ٹٹی وغیرہ وہ آپ نے خوب صاف کر دی تھی، بعد میں کوئی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کہ وہ پانی جو ہے وہ لگ گیا، پانی تو لگ رہی ہے، اس سے تو نجات نہیں ہو سکتی، وہ پاک ہی پاک ہے۔ ٹھیک ہے، اور بعض اوقات ہم نے انڈر ویئر پہنے ہوتے ہیں ہاں تو ان میں اکثر پیشاب کے قطرے لگ جاتے ہیں، وہ تو ناپاک ہی ہے، تو پھر وہ اتار کے نماز پڑھنی چاہیے؟ ان کو اتار کر پڑھنی چاہیے۔ اچھا، قادیانی کے بارے میں کیا ہے کہ قادیانی جو ہے لے لینی چاہیے بیلٹ وغیرہ یا لے سکتے، کیپ وغیرہ ان سے لے لینی چاہیے؟ ہاں لے لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، قادیانی جو ہے نا ان کو ہم کس طرح مسلم مانیں گے؟ ان کو مسلم مانیں گے تو خود کافر ہو جائیں گے، کیونکہ بات تو صحیح ہے، وہ ایک آدمی کو نبی مانتے ہیں اور یہ صاف کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز جو بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ نہیں بات نبی ماننے کی نا، وہ کہتے ہیں جی، وہ ختم نبوت تو ان کا کلیئر ہے نا، وہ نہیں مانتے۔ ختم نبوت کے علاوہ بات یہ نا کہ وہ مرزا غلام احمد کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو اس کو نہیں مانتے، جنہوں نے بیعت نہیں کی وہ کافر ہیں، اگرچہ انہوں نے اس کا نام بھی نہیں سنا، یہاں تک سختی کرتے ہیں۔ اور بچہ بھی کہتے ہیں کہ احمدیوں کے سوا دوسروں کا مر جائے، عام مسلمانوں کا اس کا جنازہ بھی نہیں ہم نے پڑھنا، وہ ایک کافر کا بچہ ہی نا، اس لیے ان کو مسلمان ماننا تو دوسرے لفظوں میں میرے بچے یہ اعلان کرنا کہ ہم کافر، اس لیے بات کفر اور اسلام کی ہے، دوسرے فرقوں کا یہ معاملہ نہیں، وہ یہ ہے کہ اسلام کے گروہ ہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں۔ جی جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، ایک مسئلہ پوچھنا تھا جی۔ جی فرمائیے بھائی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جی ایک عورت ہے، شادی شدہ ہے، جی جی، اور وہ کسی کے ساتھ گناہ کبیرہ کر لیتی ہے، کسی اور مرد کے ساتھ، جی جی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے، اور اگر ٹوٹ گیا ہے تو کیا اس کو جس کے ساتھ اس نے کیا ہے اس کے ساتھ وہ نکاح کر سکتی ہے؟ اور تیسری بات، اگر نہیں ٹوٹا تو اس جو مرد اس کا پہلے شوہر ہے وہ اسے طلاق دے گا تو وہ فارغ ہوگی کہ طلاق کے بغیر وہ فارغ ہے؟ ٹھیک ہے، کتنے بڑے سوالات آپ نے اکٹھے کر دیے۔ ٹھیک ہے، زنا کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹ جاتا، یہ کام تو بہت برا کہ خاوند موجود ہے، اس کی موجودگی میں اس نے بدکاری کی، یہ کنواری عورت کے جرم سے بھی بہت زیادہ، اسی لیے اس کی سزا سنسار رکھی گئی نا کہ شادی شدہ ہو کر جرم کیا، مگر نکاح نہیں ٹوٹتا، نکاح اسی طرح جس طرح پہلے تھا، جب تک وہ پہلا خاوند اسے طلاق نہ دے یا یہ عورت عدالت کے ذریعے طلاق نہ لے معاملہ ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہ زنا ہو گیا تو اب جس نے زنا کیا اس کے ساتھ چلی جائے، اس کی بیوی بن جائے، نہیں بن سکتی۔ اگر واقعی نہیں رہنا چاہتی پہلے کے ساتھ تو خلا لے، یا وہ پہلا آدمی اگر غیرت مند ہے تو طلاق دے دے۔ صحیح بات آپ کے سوالات کلیئر ہو گئے؟ جی سر۔ کوئی درمیان میں بات اگر پوچھنے والی ہو تو آپ استفسار کر سکتے ہیں۔ کر سکتے ہیں، نہیں بس ٹھیک ہے۔ ہاں وہ پہلے کی بیوی ہے، ٹھیک ہی ہے، نکاح توبہ کرے، معافی مانگے، زیادہ اچھالنا نہیں چاہیے بات کو، معافی مانگ لے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھروں کے اندر، السلام علیکم۔ جی بھائی، حضرت جی سوال کرتے ہیں، آپ کیجیے گا لیکن اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کم کریں پہلے، آواز بند کر دیجیے۔ آپ بند کر لیں۔ جی جی سوال آج صبح نا جی روزہ جب بند ہوا نا جی، ہاں جی، تو میری سرگی کے ٹائم جی، سرگی کا ٹائم جب ختم ہوا نا جی، آپ کے گھر پہ ٹیلی ویژن کے علاوہ بھی بے شمار آوازیں آ رہی ہیں، آواز بند کرو۔ آپ کچھ تھوڑا سا اپنے گھر پہ سکون کریں گے تو آپ کی آواز ہم تک صحیح پہنچ پائے گی۔ ہاں بات آپ کی بڑی اچھی ہے، ان کو ذرا چپ کرائے نا۔ ہاں فرمائیے آپ۔ حضرت جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج سرگی کے ٹائم نا ہاں ہاں، بیٹی میری نے نا روزہ رکھ لیا، نیت کر لی، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، جی جی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد نا ان کو 3 الٹیاں آئی ہیں جی منہ بھر کر، ہاں ہاں، تو وہ روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں؟ کیونکہ زانی ہو چکی تھی۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے جی، دوسرا یہ کہ سرگی روزے کے بعد جب ہم نیت کر کے نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو پیسٹ کرنا جائز ہے یا نہیں جائز؟
یعنی روزے کی حالت کے اندر آپ پوچھ رہے ہیں کہ پیسٹ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ دو سوال ہیں آپ کے. ایک تو روزہ رکھا تھا تو قے آ گئی, الٹی آ گئی, اس سے روزے کا کوئی نقصان نہیں ہے. بے شک منہ بھر کر آئی, 3 مرتبہ آئی, 10 مرتبہ بھی آتی ہے, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, تو روزہ اس سے کوئی نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر کسی مصیبت کے وقت خود آدمی قے کرے, کوئی ایسی بیماری ہو کہ دوائی لے کر یا کوئی انگلی ڈال کر نا اتنی طبیعت خراب ہو کہ آپ قے لائے, اس کو قے نہیں کہتے, پھر اس کو استقاء کہتے ہیں عربی کے, خود قے لانا, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مگر صرف ایک روزہ بعد میں رکھنا پڑتا, جرم نہیں. طبیعت خراب ہے تو الٹی کر لی اس نے انگلی ڈال کر یا کوئی دوائی کھا کر, تو اس سے پھر نا روزہ نہیں رہے گا. جو خود بخود آئے وہ بے شک کتنی ہو خیر ہی خیر ہے. دوسری بات جو آپ نے ٹوتھ پیسٹ کی پوچھی, سارا دن آپ کر سکتے ہیں, مسواک بھی ٹوتھ پیسٹ بھی. نماز روزے کے اندر اس کا کوئی نہیں نقصان, بلکہ روزہ بہت اچھا بنتا ہے. یہ مسواک اور جو خوشبو ہے نا, تو روزہ دار کی یہ سوغات ہے, تحفہ. اس کو چاہیے منہ بھی صاف رکھے اور خوشبو بھی لگاتا رہے. جی مطلب اس میں کسی قسم کی کوئی نہ کوئی قباحت نہیں, نہ کوئی خطرہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد مسواک اور اس طرح کی چیز نہیں کرنی چاہیے. کہ عصر کے بعد کہتے ہیں, کچھ زوال کے بعد ہی کہتے ہیں, کہ آدھا دن گزر جانے کے بعد نہیں کرنا. وعلیکم السلام جی, میں اصل میں تھوڑی کمپلینٹ کرنے لگا ہوں کہ مولانا کی آواز صاف نہیں آ رہی. اچھا بہت اچھی بات ہے. ان کا مائک ذرا نا تھوڑا پاس کر دیں, ان کے یہاں کو تھوڑی ڈائریکشن چینج کر دیں کائنڈلی. ٹی وی بالکل نہیں پتا چل رہا. ہاں ٹھیک ہے, ابھی کر دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. کیا کہہ رہا فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. گلیکسی کیبل نیٹ ورک پر براہ راست دکھایا جاتا ہے. اپنے مسائل کے حل کے لیے ہمیں کال کیجیے. کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-11-777. یاد رہے کہ یہ پروگرام ہر روز عصر تا مغرب گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست اور دیگر کیبل نیٹ ورک پر ریکارڈڈ پروگرام دکھایا جاتا ہے. اپنے دینی مسائل کے حل کے لیے ہمیں کال کیجیے. قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات دینے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ملک کی ممتاز مایہ ناز علمی شخصیت محترم مولانا محمد اسحاق مدظ العالی. جی مولانا, تو میں عرض یہ کر رہا تھا, تو ہمارے گھروں کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں پہلے دن ہی یہ کہنے لگ جاتی ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا, پائلٹ بنے گا, انجینئر بنے گا یا فلاں بنے گا. اور پھر 2-1 برس کا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے کچھ اس طرح کے مدارس اور سکول اور انسٹیٹیوٹ تلاش کرنے لگ جاتے ہیں کہ جو سم ٹائم ان کی اپروچ سے بھی باہر ہوتی ہے, اور پھر وہیں ان کو بھجواتے ہیں, اور وہ کلچر جب وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور پھر نہ گھر کے نہ گھاٹ کے. تو مولانا قصوروار تو ہم ہی سارے جو آبا ہیں نا, ان کے والدین, یہی مجرم امت پوری مجرم ہے. اتنا ہی رہتا نا کہ ان کو سنوارتے نہیں اگر تو بگاڑیں نہ, پھر بھی غنیمت ہے کہ آپ اس کو سنوارنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے مگر بگاڑ بھی رہی ہے. یہاں تو الٹا معاملہ نا کہ اس کی تربیت کا کوئی اہتمام نہیں اور بگاڑنے کے سامان ہے. بچہ لیٹا ہوا چھوٹا سا ٹی وی آن کر دیا, تصویریں دیکھتا رہے, ٹوں سنتا رہے. یعنی بگاڑنے کے لیے جو کچھ ممکن تھا وہ ہم سارا کر رہے ہیں, سنوارنے کے لیے ایک رائی برابر نہیں کرتے. تو نتیجہ پھر یہی نکلنا تھا نا کہ نسلیں خراب ہو جائیں, بے ادب ہو جائیں. ایک اور بھی خرابی آ گئی. آج سے 15-20 برس پہلے خواہ بہت ہی امیر گھرانے ہوں, وہ اپنے بچے کو فجر کے بعد یا عصر کے بعد مساجد کے اندر قرآن کریم ناظرہ پڑھنے کے لیے بھجوایا کرتے تھے. تو مسجد کا ایک تصور جو بچے کے دل دماغ پر آتا تھا. کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لاہور سے امین شاہ. جی لاہور سے بات کر رہے ہیں امین شاہ صاحب, کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. جی فرمائیے. جو جوید احمد گاندھی صاحب کا ایک انٹرویو, نام نہیں لینا, نام نہیں لینا. جی چلو ٹھیک ہے. آپ ایسے کہتے ہیں. انہوں نے اپنا ایک کہا ہے کہ یہ یہود اور عیسائی جو ہے نا, یہودی اور عیسائی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. عیسائی کا مطلب ان کے نقطہ نظر سے یہ ہے کہ یہ جزیرہ نمائے عرب ان یہود و نصارہ کے بارے میں یہ بات یہود عرب کے یہود و نصارہ کے بارے میں کہی گئی, ان کے لیے تھی. صاحب بات میں نے آپ کی سن لی.